اب جب موت کا خوف آیا تو پھر یہ تو موت سے تو بچ نہیں سکتا آدمی کہ بھائی مر تو میں جاؤں گا لیکن میں آخرت کے لیے کچھ کروں. اب قرآن میں جنت کا ذکر ہے, دوزخ کا ذکر ہے, پہاڑ کا ذکر ہے, آسمانوں کا ذکر, لیکن میری زندگی سے تعلق اور جو مجھے کرنا ہے جس کی وجہ سے مجھے آخرت میں جنت ملی اس پہ دماغ لاؤں گا نا میں. تو اللہ کہتا ہے جو لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا, جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ کہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی دینی ہوگی, اللہ حجاب رکھتا ہے چھپا ہوا. یقین کر لیں آپ نے قرآن پڑھنا ہے فور آخرت. اب ہماری بھی رسول اللہ شفاعت کر دیں گے, قرآن میں نہیں لکھا شفاعت کریں گے, قرآن میں نہیں تو حدیث میں آیا, حدیث میں نہیں آیا, وہ بارناباس کی کتاب ہے گاسپل آف بارناباس جو عیسائی مانتے نہیں ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شفاعت کر دیں گے. اور اگر آپ آخرت کے لیے نہیں زندگی گزاریں, میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جب موت آئے گی تو آپ کو لگے شاک, یہ اچانک موت کیسے آ گئی, میرے پہ کیسے آ گئی. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. دیکھیے یہ آپ لوگ جو جانتے ہیں سنی بھی آپ نے, لیکن اب آپ سوچیں اس طرح سوچ بنانے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. یہ میں کہہ رہا تھا, جب تو پڑھتا ہے قرآن ہم بنا دیتے ہیں تیرے اور لوگوں کے درمیان جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے حجابًا مستورا, حجاب پردہ چھپا ہوا. یعنی کہ اگر میں نے کہا نا کہ اگر موت تو ڈیفینیٹلی فیس کر لیں کہ میں نے مرنا ہے, اس کے بعد جو زندگی ہے اس طرف اگر ایمان نہیں ہے کہ میرے ساتھ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا, یہ میرا بہت برا حشر کیا جائے گا, یہ ایمان نہیں ہے, تو اللہ کہتا ہے میں حجاب ڈال دیتا ہوں چھپا ہوا, وہ سن ہی نہیں سکتا. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ 34 سال سے پہلے وہ اتنا بڑا حجاب تھا میرے کہ مجھے میں مرنے کا ڈر نہیں, مطلب کچھ کسی چیز کا کوئی خوف نہیں. اب جب موت کا خوف آیا تو پھر یہ تو موت سے تو بچ نہیں سکتا آدمی, تو پھر میں نے اس کو ٹرانسفر کیا آخرت پہ کہ بھائی مر تو میں جاؤں گا لیکن میں آخرت کے لیے کچھ کروں. تو میں نے اپنی زندگی 34 سال کے بعد آخرت کے لیے زندگی گزاری, اور قرآن میں بھی میں نے وہ آیت پہ غور زیادہ کیا جو مجھے کر سکوں تو مجھے وہاں آخرت میں ملے. یہ بھی یاد رکھیں. اب قرآن میں جنت کا ذکر ہے, دوزخ کا ذکر ہے, پہاڑ کا ذکر ہے, آسمانوں کا ذکر, پتہ کیا کیا ذکر ہے. وہ اللہ تو ہر بات کہے گا, لیکن میری زندگی سے تعلق اور جو مجھے کرنا ہے جس کی وجہ سے مجھے آخرت میں جنت ملی اس پہ دماغ لاؤں گا نا میں. ہر بات پہ سوال کر دینا کہ صاحب یہ کیا ہے قرآن میں, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے. بہت سے مطلب کا آپ کو ضرورت نہیں آنے کی, لیکن آپ کو نماز کا پتہ ہے کیسی نماز پڑھنی ہے. اچھا نماز کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات ہیں, ماں باپ سے بچوں کے تعلقات ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ حجاب کیا چیز ہے. تو قرآن میں تو صرف وہ کیا ہے, پہلا کلمہ اور 4-5 وہ بنا رکھے ہیں, 6 ہے نا, نہیں کلمے نہیں, ستون, 5 ستون. کون سے ستون؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. یہ میں کہتا ہوں ستون تو میاں بیوی کے تعلقات کے ستون نہیں معلوم آپ کو. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو پتہ نہیں میاں بیوی کے تعلقات کیا ہونے چاہیے. اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ماں باپ کی زندگی سے تعلقات کیا ہونے چاہیے. ہر وجہ کا ستون ہے بھائی. اب وہ معلوم بھی ہے مگر نہیں عمل کر رہے, یہ پاگل پن ہے. تو اگر معلوم مجھے تو چاہے کتنا میری تکلیف ہو جائے مجھے, میں نے پھر گھر پکڑ لینا روح سے. آپ سمجھ میں یہ بات اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے, تو وہ آخرت کے لیے ہو رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے جو لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا, جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ کہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی دینی ہوگی, اللہ حجاب رکھ دیتا ہے چھپا ہوا. اب وہ ایسا حجاب ہے, دیکھیں آگے کیا لکھا ہے, وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, اور ہم نے ان کے دلوں پہ بوجھ ڈال دیا, أَن يَفْقَهُوا, یہ کہ وہ سمجھ سکیں, فی آذانہم وقرا, اور ان کے کانوں میں بوجھ. یہ اللہ کہہ رہا ہے, خود کہہ رہا ہے کہ اس لیے ڈالا حجاب تاکہ وہ سمجھ ہی نہیں سکیں. تو 99.9% کو سمجھ میں نہیں آ رہا اگر ترجمے سے بھی پڑھ رہے ہیں تو, اس لیے انہوں کو یہ بلیو نہیں کہ میں آخرت پہ جواب دوں گا. ان کی انٹینشن کچھ اور ہے سمجھنے کے لیے, نالج ہو جائے یا فلانی چیز ہو جائے, گائیڈنس کے لیے نہیں ہے. یا یقین کر لیں آپ نے قرآن پڑھنا ہے فور آخرت, اور گائیڈنس لینی ہے فور آخرت.
جب تک یہ بیلیف نہیں آئے گا آپ اس میں انوالو ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہاں کی دنیا کی جو چمک دھمک ہے جیسی بھی ہے اس میں آدمی انوالو ہے، یہ کر لوں میں، وہ کر لوں، یہ کرنا بھی، وہ کرنا، ہر جگہ آپ کریں، مگر آپ کے اندر یہ پتہ ہوتا ہے یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی نظر میں غلط تو نہیں ہے، وہ آیت میں ڈھونڈیں۔ تو یہ جو بتا رہا ہوں نا، یہ ایسی آیت ہے کہ میں نے جب قرآن نہیں پڑھا تھا تو اسی حجاب میں تھا، میں موت کی فکر نہیں تھی، آخرت کی فکر نہیں تھی۔ اچھا پھر ایک اور شیطان دھوکہ دیتا ہے، تم کیا غلط کر رہے ہو یار، تم نے کوئی مرڈر کیا ہے؟ نہیں میں نے تو مرڈر نہیں کیا۔ تم کو زنا کرتے ہو؟ نہیں میں زنا نہیں کرتا۔ کوئی فراڈ کرتا ہو؟ میں فراڈ بھی نہیں کرتا ہوں۔ 3-4 بنا لیے کہ اب تو اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اچھا اللہ راضی کر لیا کیونکہ صحیح تو نہیں کر رہے، پھر پتہ کیا تھا، پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی عادت پسند آ جائے۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہے کہ آیات کو میں فالو کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہے میں کانفیڈنس تھوڑا آئے گا بھائی میں نے اس کو فالو کیا، نہیں وہ تو کیا ہی نہیں ہے۔ اب اپنے تئیں بنا لیے خدا جو ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو بخش دے گا، غفور رحیم ہے بھائی، آپ اس کی غفور رحیم ہے، غفور الرحیم، اور پوری زندگی میں گڑبڑ اٹھا لے۔ اچھا دیکھیے یہی چیز کچھ عیسائیت میں بھی ہے، ہر مذہب میں الٹ پٹانگ باتیں یہی ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں میری آخرت میں کوئی پکڑ دکڑ نہ ہو، تو انہوں نے کہا عیسیٰ السلام کو یہ مان لو کہ انہوں نے سولی پہ جا کے اپنی جان دے دی تم لوگوں کی خاطر، تو تمہیں یہ ماننا ہے کہ ہمارے گناہ جیزس لے گئے۔ یہ عیسائیت ہے مذہب۔ دنیا پہ چاند پہ اتر رہے ہیں، دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک ویپنز بنا رہے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا انٹیلیجنٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اتنا بے وقوفی کی عقیدہ کہ میں گناہ کروں اور مرتے وقت جیزس تجھے دے دوں، تو میرے گناہ لے جا۔ تو میں تو پھر اب ہماری بھی کہ رسول اللہ شفاعت کر دیں گے، قرآن میں نہیں لکھا شفاعت کریں گے، مگر معاشرے میں پھیلا رکھا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پکڑ کے چھوڑ رکھا تھا۔ یہ ہے یہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری قوم نے قرآن تو پڑھا لیکن چھوڑ رکھا تھا، تو وہ تو شفاعت نہیں کر رہے، انہوں نے بنا رکھا ہے شفاعت کریں گے وہ۔ قرآن میں نہیں تو کہنا، حدیث میں آیا، حدیث میں نہیں آیا، وہ بارنبس کی کتاب ہے گاسپل آف بارنبس، جو عیسائی مانتے نہیں ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شفاعت کر دیں گے۔ کہنا وہ صحیح عیسیٰ کی صحیح وہ ہے انجیل۔ میں نے یار کیسی بات کر رہا ہوں، بارنبس کی انجیل ہے، انسان کی لکھی ہوئی، اس کو کہتے ہوں۔ تو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ انسان جب تک آیات کے ساتھ سوچ ہی نہیں بنائے گا نا، یہ ہوا کی دنیا کی جو ہے بیکار ہے۔ ہوائی دنیا میں بہت ہیں لوگ اپنے سے ہی سمجھ لیا، اور قرآن پڑھ بھی رہے ہیں تب بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یار میں کم سے کم پڑھ تو رہا ہوں، میرا منہ قبلے کی طرف ہے یار، سیدھا بیٹھا ہوں، وضو کر کے بیٹھا ہوں، روز پڑھتا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا، اللہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ مطلب باقاعدہ ایسی بحث ہوئی میرے ساتھ، اور کہنے لگے شیخ صاحب یہ ترجمہ کیا دکھا رہا ہے؟ یہ ہے اللہ کلام، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کا کلام۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، لیکن جو کچھ لکھا ہے صحیح لکھا ہے، اللہ بخش دے گا مجھے۔ تو یہ بھائی بڑی عجیب عجیب لوگ ہیں دنیا کے اندر، اتنا زیادہ عربی پہ مطلب پکڑا ہوا ہے عربی کو بغیر سمجھ کے، اور اگر سمجھ بھی آ جائے تو سمجھنا نہیں جا رہا ہے، کہہ لیں یہ غلط ترجمہ ہے۔ تو دیکھیے میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، آخرت میں نے بتا دی ہے مرنے کے بعد جو لائف ہے، تو یہ آپ یہاں سے ایک سبق ضرور لے لیں کہ آج کے بعد ہم نے آخرت کے لیے زندگی گزارنی ہے، اور اگر آپ آخرت کے لیے نہیں زندگی گزاریں، میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جب موت آئے گی تو آپ کو لگے شاک، یہ اچانک موت کیسے آ گئی میرے پہ کیسے آ گئی۔ اور یہ میں بہن کے ایسی نہیں ہے، میں باقاعدہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا اپنی زندگی میں کہ آئی ہیو گون 72+، تو میرا زندگی سے جانے کبھی بھی جا سکتا ہوں، تو میں ایک ایسا وہ کپڑے پہن کے میں ایک الوداع کہہ دوں، کیونکہ میں یہ تھوڑی دیر میں مر جاؤں گا، یہ میرے کو پتہ ہے مجھے جانا ہے دوسری دنیا میں، اس کے لیے تیاری کی میں نے، تو میں سکون میں ہوں۔ لیکن ایٹ دی ایج آف 34 بہت پریشان تھا میں، کیونکہ وہ میں سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا تھا۔